مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو دعوت دوں گا خدا ان کے مذبح پہ آنے کے لیے. اور آج کی جو تلاوت ہے یوحنا نبی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 5 آیت. خدا کا کلام فرماتا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تھینک یو بیٹا جی، خدا آپ کو برکت دے. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا. آج کا مضمون نئے سرے سے پیدا ہونا. جن لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ ضرور اوپن کریں، اور جب میں خدا کا کلام شیئر کروں آپ ان آیت کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ آج جو بھی خدا کا کلام ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے، نہ کہ ایلڈر کی طرف سے. آج کا مضمون جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونا. میرے عزیزو، ایک دن یروشلم کے اندر ہیڈیسن میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں بہت سارے علماء اکرام تھے، اور یہ میٹنگ جو تھی ایک مذہبی ٹاپک پہ تھی، مذہبی لیول پہ تھی کہ آیا جو خداوند یسوع مسیح تھا وہ خداوند کی طرف سے آیا ہے، یا خداوند کی طرف سے جو معجزات کرتا ہے وہ کس کی طرف سے کرتا تھا. اور اسی جھنڈے میں اور اسی میٹنگ میں ایک خدا کا بندہ نیکودیمس تھا، کیونکہ وہ بھی ایک عالم تھا اور اپنے دور کا ایک بڑا استاد تھا. اور اس جھنڈے میں جب سب علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نیکودیمس کو یہ بولا کہ آپ اس بندہ جو اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اس کے بارے میں جانو کہ یہ کون ہے، اور یہ جو معجزات کرتا ہے یہ کس کے اختیار سے کرتا ہے. تو میرے عزیزو، نیکودیمس نے صاف صاف انکار کر دیا. اس نے بولا کہ میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نیکودیمس نے انکار کس وجہ سے کیا. کیونکہ وہ بھی ایک استاد تھا، اور وہ اپنے آپ کو شرم محسوس یعنی کہ کر رہا تھا کہ میں ایک استاد ہو کر، میں ایک معلم ہو کر، میں ایک بڑا عہدہ رکھ کر ایک بندے کے بارے میں جاؤں اور اس کے بارے میں پوچھوں کہ یہ تو کون ہے اور تو کہاں سے آیا ہے، اور یہ تو معجزے اور یہ تو جو تو بڑے بڑے کام کرتا ہے یہ کس کے اختیار سے کرتا ہے. تو میرے عزیزو، نیکودیمس نے سب کے سامنے انکار کیا. تو تحریر یہ کہتی ہے کہ جب بڑے علماء نے نیکودیمس کو کہا کہ آپ کیوں نہیں جانا چاہتے تو اس نے اپنا اظہار کیا. تو سب نے مل کر اسے کہا کہ اگر تو دن میں نہیں جانا چاہتا تو رات کی تاریکی میں چلا جا. تو نیکودیمس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں رات کو چلا جاؤں گا. جب نیکودیمس اپنا سفر طے کرنے کے لیے روانہ ہوا تو نیکودیمس رات کے وقت اپنا سفر شروع کیا تاکہ مسیح کے پاس وہ جھنڈا لے کے جائے جو کہ اس کے دوست، جو کہ اس کے احباب، جو کہ اس کے چاہنے والے، جو اس کے ہم خدمت گزار تھے، وہ جانے کہ آیا یہ خدا کا جو بندہ ہے جو اپنے آپ کو خداوند کہتا ہے
یہ معجزات کرتا ہے, یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے, یہ کس کے کہنے سے کرتا ہے اور اس کے پاس کون سی طاقت ہے؟ میرے عزیزو, جب نیکودیمس خداوند کے پاس گیا, جب نیکودیمس نے خداوند کا چہرہ دیکھا, خداوند کا نورانی چہرہ دیکھا, تو میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ نیکودیمس سب کچھ بھول گیا. نیکودیمس کے دل میں جو خیال تھا, نیکودیمس جو ایجنڈا لے کے آیا تھا, نیکودیمس جو اپنا ارادہ لے کے آیا تھا, وہ سب بھول گیا. کیونکہ خداوند کا چہرہ ایک نورانی چہرہ ہے. اور خداوند نے اسے کہا کہ اے نیکودیمس, تو کس غرض سے میرے پاس آیا ہے؟ کیونکہ خداوند جو ہے وہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. تو نیکودیمس نے اس ٹائم خداوند سے کہا کہ اے خداوند, مجھے پتا ہے, کیونکہ خداوند کا کلام یہ آیت نمبر 3 میں کہتا ہے کہ اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خداوند کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا. یہ بات نیکودیمس کو پتا تھا, لیکن پھر بھی وہ دل میں شک اور اپنے دوسرے علماء کے سوچنے پہ, گڑ گڑانے پر وہ خداوند کے سامنے گیا. اور میرے عزیزو, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس بات کا جواب دیا جس بات کی اس کے اندر بے چینی تھی. کیونکہ نیکودیمس کے دل میں بے چینی تھی کہ میں کس طرح خداوند سے سوال کروں. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ حکم نیکودیمس کے لیے بہت مشکل تھا. میرے عزیزو, نیکودیمس کو یسوع کی بات پر بالکل سمجھ نہ آئی کہ یسوع نے نیکودیمس سے کیا کہا ہے کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خداوند کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. پھر نیکودیمس نے خداوند سے سوال کیا کیا کہ اے ربی, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو کر اپنے ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے اور پھر سے جنم لے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یسوع نے جواب دیا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آج وقت ہے, اگر ہم نے بھی خداوند کی بادشاہی میں جانا ہے, خداوند کی چرنوں میں آنا ہے, تو ہمیں بھی ایک نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور نئے سرے سے ہم پیدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے دکھوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں, اپنی برائی چھوڑنا چاہتے ہیں, تو ہم خداوند کے مذبح پر اور خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. میرے عزیزو, اس بات کا مطلب ہے کہ اس کی استادی, جو کہ نیکودیمس ایک استاد تھا, اس کی استادی میرے اور آپ کے خداوند کے آگے فیل ہو گئی. اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ ایک طرف وہ استاد جو اوپر سے ہو کر آیا ہے, اور دوسرا استاد وہ, یہ کس کا الارم ہے؟ دیکھیں موبائل, اس کا اب سوال پہلا کہ ایک طرف وہ استاد جو اوپر سے ہو کر آیا ہے اور دوسرا استاد وہ جو زمین کی طرف سے ہے. دو استادوں کی آپس میں عزیزو گفتگو ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کون سا استاد جیت سکتا ہے, جو اوپر سے آیا ہے یا جو زمین پہ ہے؟ یہاں پر یسوع کی بات حیران کر دیتی ہے. یسوع نے اس سے کہا, جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسمانی ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکودیمس کی جو استادی تھی وہ ہمارے خداوند کے آگے فیل ہو گئی, کیونکہ وہ ایک جسمانی روح تھی, وہ ایک جسم تھا. لیکن ہمارا خداوند جو ہے وہ ایک روحانی روح ہے. اس لیے
غور اس بات پر ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے ملاب سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. تو انسان جتنے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ گناہ گار ہیں. لیکن یاد رکھیں جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے. اب سوال یہ کہ روح سے کیسے پیدا ہوا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک بھید کی بات ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ دنیا سے غافل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ماں کے رحم میں ہے. اور یوں ہی ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو دائی یا نرس اس کی ناف کاٹ دیتی ہے. تو میرے عزیزو، اس وقت ماں کا اور بچے کا جو آپس میں رشتہ ہے دنیاوی وہ کٹ جاتا ہے. اس ٹائم بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کا رابطے سے الگ ہو گیا، اور یہ جسمانی پیدائش کا کوئی یعنی کہ تعلق نہیں ہے روحانیت تعلق کے ساتھ. اس لیے وہ دنیا میں ہے، لیکن روح القدس جب اس کو قائل کرتا ہے، کیونکہ روح القدس ہمارا بہترین استاد ہے اور بہترین پرنسپل، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اے انسان تو گناہ کی حالت میں ہے، یعنی گناہ کی حالت میں ہے. لیکن تیتس کی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اس کو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اس نے کہا اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے ہیں، بلکہ نئی پیدائش کے غسل سے اور روح القدس کے نئے بننے کے وسیلے سے. سوال یہ ہے کہ روح القدس ہمیں کیسا نیا بناتا ہے؟ غور کریں اس بات پر کہ جب روح القدس انسان کو قائل کرتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے. جب روح القدس آدمی کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اپنی پرانی زندگی بھول جاتا ہے. پھر روح القدس اس کو نئی ہدایت دیتا ہے تو وہ نئی زندگی شروع کرتا ہے. دنیا سے نکل کر وہ روح القدس کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور جب ہم اپنی دنیاوی زندگی سے نکل کر روحانی زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہماری دنیاوی جو ناف ہے وہ کٹ جاتی ہے، ہم روح القدس کی طرف آ جاتے ہیں. اس ٹائم ہمیں روح القدس ٹچ کرتا ہے اور ہم روحانی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں. اب یہ انسان نئی دنیا سے الگ ہو کر ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ میں ہے تو وہ ایک نئی مخلوق ہے. نئی زندگی، نئی چیزیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب کچھ نیا ہے. میرے عزیزو، اگر ہمیں اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنا ہے تو ہمیں روح القدس کو اپنانا ہے. اگر ہمیں پرانی زندگی سے کچھ حاصل نہیں تو ہمیں خداوند کی حضوری میں آ کر ہمیں نئی زندگی لینی ہے. جب تک ہم روح کو دعوت نہیں دیں گے، جب تک ہم روح کے تابع نہیں ہوں گے تو ہمیں نئی زندگی نہیں مل سکتی. کیونکہ خداوند کا کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. اور یہ خدا جو نیا سرے سے جنم دیتا ہے اور نیا انسان بنا دیتا ہے. اور بغیر نئی مخلوق بننے کے لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا. اگر ہم نئی مخلوق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، خدا کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رابطہ کرنا چاہیے، پاک روح سے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے کہ اے پاک روح، میں تجھے ویلکم کرتا ہوں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، تو میری زندگی میں آ اور مجھے ایسا انسان بنا دے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. کیا جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہوں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے. توبہ کرو اور رجوع لاؤ اور خدا کی بادشاہی کو
جانو کہ خداوند کی بادشاہی کیسی ہے، اور خداوند کی بادشاہی سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ وہ نجات دہندہ آج آپ کو اور مجھے برکت دینا چاہتا ہے اور آپ کو ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ دلی طور پر تیار ہیں نجات پانے کے لیے؟ کیا نجات ہمیں ملنی چاہیے؟ کیا ہم نجات کے حقدار ہیں؟ بے شک خداوند ہم سب کو نجات دینا چاہتا ہے، لیکن غرض اس بات کی ہے کہ ہم میں سے کون کون نجات پا سکتا ہے۔ ہم ان 10 کنواریوں کی طرح نہ بنے جو سست تھیں، جنہوں نے خداوند کا استقبال نہ کیا۔ ہم ان چست کنواریوں کی طرح بنے جن کے دیے جلتے رہے، جن کی کپیوں میں تیل کم نہ ہوا، تاکہ جب دولہا آیا تو دولہے کے ساتھ خوشی خوشی دولہے کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ میرے عزیزو، ابھی وقت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان چست کنواریوں کی طرح بنائیں، تاکہ ہم بھی خداوند جب ہماری دل کی چرنیوں میں آئے تو ہم خداوند کو بولیں کہ خداوند ہم تیار ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے جگہ ہے، ہمارے دلوں میں پاک روح بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نئی مخلوق بنائیں، ایک نئی زندگی میں داخل ہوں۔ ہماری مخلصی تو ہمارا محکم قلعہ ہے اور ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا تخلیق کار ہے، کیونکہ خداوند ہمارا تخلیق کار ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم سب اپنی خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنے کلام کو اختتام کروں گا۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نفس کو نہیں دھویا، غم کی بارش نے بھی تیرے نفس کو نہیں دھویا، اے انسان تو مجھے بھول گیا لیکن میں تجھے نہیں بھولا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت برکت بخشے، آمین۔